جب مارشاء اللہ لگا تو اس ٹائم میرے والد صاحب جیلوں میں بھی رہے. میری شناخت میرے والد کے نام سے ہوئی کہ عوام کی خدمت میری سیاست میری عبادت. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کا سن رہے ہیں، روز لگتا ہے آج انوار الحق صاحب کی جو ہے پرائم منسٹرشپ چلی جائے گی. 27 کا فگر صرف ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا. فائنل ہو گیا کہ مسلم لیگ نون ہمیں ووٹ کاسٹ کرے گی، حکومت تبدیل بھی ہوگی اور عدم اعتماد بھی پیش ہوگا. ایسا معاہدہ بھی موجود ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، جس معاہدے کے پیچھے کہیں نہ کہیں عوامی قوت موجود ہے. چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت ایک ابھی بنی ہوئی ہے، کیا اختلافات ہیں آپ کو، کیا ناراضگیاں ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی جوا کھیلنے جا رہی ہے. مسلم لیگ نون پچھلے 1 سال سے حکومت سے باہر نکلنے کی کوششوں میں تھی. تحریک عدم اعتماد زیادہ سے زیادہ اس ہفتے کے اندر پیش کر دی جائے گی. آپ کا بھی نام آ رہا ہے، تو مطلب کیا آپ کنفرم کرتے ہیں؟ پارٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی نام ظاہر حتمی طور پر سامنے نہیں آیا. کشمیری پوری قوم بغیر کسی ڈرے جھجک کے افواج پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی. پاک افواج کا اور قابض افواج کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سلسلہ نہیں ختم ہو رہا تھا، اب تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اس کا سلسلہ نہیں ختم ہو رہا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ رہنما ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، فیصل راٹھور صاحب. وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. یہ وزیر بھی ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو سابق پرائم منسٹر تھے ممتاز راٹھور صاحب، جو پیپلز پارٹی کے بڑے دبنگ، بڑے جیالے سیاستدان تھے، ان کے صاحبزادے ہیں. فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اس سے پہلے کہ ہم تحریک عدم اعتماد، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور یہ سب کچھ اس پہ شروع ہو جائے، مجھے تھوڑا سا جاننا ہے آپ کے بچپن کے بارے میں، بیوی کی یادوں کے حوالے سے اور اپنے والد کے حوالے سے. آپ کی سیاسی تربیت کس ماحول میں ہوئی؟ بہت شکریہ سر عمار صاحب. اصل میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا اور خاص طور پہ میرے والد مرحوم کا ذکر کیا. ہم نے بچپن سے ہی گھر میں سیاست دیکھی، چونکہ میرے والد ممتاز راٹھور صاحب پیپلز پارٹی کے وہ درینہ کارکن تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. اور ہم نے اپنے گھر میں پوری زندگی صرف سیاست ہی دیکھی. میری والدہ بھی چونکہ اسمبلی ممبر تھیں، میرے والد صاحب بھی اسمبلی میں تھے، سینئر منسٹر تھے جب ان کی شادی ہوئی. تو گھر میں پھر جب مارشاء اللہ لگا تو اس ٹائم میرے والد صاحب جیلوں میں بھی رہے، وہ کبھی آگے پیچھے. تو وہ ایک پورے گھر کا نظام اس بنیاد پہ ڈسٹرب رہتا تھا کہ کبھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کبھی چھاپے پڑ رہے ہیں، کبھی حکومتوں میں آ رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو میں نے ایک چیز اپنے والد مرحوم میں دیکھی کہ وہ ایک ٹپیکل سیاستدان اس طرح سے نہیں تھے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو یا اپنی فیملی کو سیاست میں لانے کے حق میں تھے. موروثی سیاست کے حق میں نہیں تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی میں میرے بڑے بھائی جو تھے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، LLB تھے. انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ میں سیاست میں آؤں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے سیاسی جانشین نہیں ہو سکتے. میرے سیاسی جانشین میرے ورکر ہیں. ہاں اگر میرے مرنے کے بعد تم نے اپنی محنت سے تم میں سے کسی کو چانس ملا تو وہ الگ بات ہے، میں اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو سیاست میں نہیں آنے دوں اور نہ آنے دیا. اس کے بعد میں 10 سال بعد الیکشن لڑا میں نے، اور وہ بھی اس وقت جب ہماری کانسٹیٹوئنسی جو تھی وہ تقریباً ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. وہاں پہ لوگ آپس میں الگ ہو گئے، لوگوں کے اظہار پر ایک طرح سے زبردستی لایا گیا، اور پھر اس لیگیسی کو ہم نے آگے لے کر چلنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، دیکھیے حکومتیں، اقتدار یہ کسی کو بھی مل جاتا ہے. جو میرے لیے سب سے بڑی بات ہے جس کا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد مرحوم کا نام جس خوبصورت انداز سے لیا جاتا ہے ریاست کے اندر، کہ جب وہ اس دنیا سے گئے، جب وہ وزیر اعظم کے عہدے سے اترے تو وہ کرائے کے مکان میں تھے. ایک پائی ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وزیر اعظم بنے تو وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول دیے، پورا دن عوام ان کے درمیان میں بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آتے تھے. یعنی کہ ان کا جو نام تھا، میں آج 15 سال سے سیاست میں ہوں، وزیر بھی ہوں، ایکٹیو بھی ہوں، جماعت کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں،
لیکن میری شناخت میرے والد کے نام سے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہمیں کچھ نادر واقعات بتائیں. مثلا ایک زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں تھیں, وہ کشمیر گئیں اور پھر انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا تھا اور بڑا وہ کنٹروورشل ہوا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے سر. بلکہ وہ یہ ہوا کہ بی بی چونکہ ان کی لیڈر تھی اور بی بی کو وہ بہت زیادہ احترام بھی کرتے تھے, تو ایک بار جب وہ پرائم منسٹر تھے تو بی بی اس وقت نہیں اتر چکی تھی ان کی حکومت, تو انہوں نے اسلام آباد میں ان کو کشمیر ہاؤس بلایا اور یہاں پر بلا کر انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کر دیا. اچھا. جس پہ بڑی کنٹروورسی ہوئی کہ یہ ایک شخص کو جو کہ صرف ایک پارٹی کی حد تک سربراہ اسے گارڈ آف آنر کو پیش کیا گیا, اور اس سے ہٹ کر بھی جب پاکستان کے الیکشن تھے تو اس وقت وہ ان کے ساتھ سندھ کے اندر ایز اے ورکر کمپین چلاتے رہے. مطلب بی بی کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی وہ اس حد تک تھی کہ وہ ایک طرح سے ان کا وہ ایک ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بی بی شہید تک وہ اس پوری اس کو کیری کر رہے تھے, اس محبت کو, اس لیگیسی کو ان کے ساتھ. اور آخر ان کے اندر جو میں نے پیپلز پارٹی کے جو فلسفے کے اوپر, جو پیپلز پارٹی کی بنیادی جو اساس کے اوپر جو جذبہ میں نے ان کے اندر دیکھا, شاید وہ آج آپ کو کسی سیاستدان میں نہ ملے, اور اسی وجہ سے لوگوں نے یاد بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, آپ کی جس ماحول میں سیاسی تربیت ہوئی اس میں آپ نے بتایا کہ کبھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کبھی وزیر اعظم بن رہے ہیں. سیاستدان کا ہمارے ہاں یہی مقدر ہوتا ہے, یا تختہ دار ہوتا ہے یا تخت ہوتا ہے. تو کوئی بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی سیاسی تربیت میں اہم کردار ادا کیا ہو, پارٹی کے حوالے سے, والد کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے حوالے سے, اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, میں تو ہمیشہ اپنے والد صاحب کو میں نے جو لوگوں کی خدمت میں دیکھا نا, کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کئی دن وہ گھر نہیں آتے تھے. لیکن یہ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے سنانا چاہوں گا کہ جس سیاستدان پہ لوگ تنقید کرتے ہیں اس سیاستدان کی زندگی کیا ہوتی ہے. میں یہاں پہ پڑھا کرتا تھا اسلام آباد پنڈی میں, ایک اسکول میں پڑھا کرتا تھا, اپنے ننیال میں تھا. تو میرے والد صاحب اتنے مصروف تھے کہ وہ کئی دن گھر نہیں آتے تھے, مصروف رہتے تھے سیاسی سرگرمیوں میں. ان دنوں یہ موبائل نیٹ ورک میں نہیں تھا. تو میں ہاسٹل میں داخل ہو گیا مری آرمی پبلک اسکول میں, تو میری ان سے 1-1.5 سال ملاقات نہیں ہو پائی, چونکہ جب میں گھر آتا تھا وہ کسی دورے پہ ہوتے تھے, جب وہ آتے تھے میں موجود نہیں ہوتا تھا. بیچ میں عید پہ وہ باہر چلے گئے عمرے کے لیے, تو ملاقات میں 1-1.5 سال گزر گیا. تو ایک دن وہ لیاقت باغ میں بے نظیر صاحبہ کا جلسہ تھا, تو جلسے میں وہ کہیں اپنا جلسے اس کے سامنے لیاقت باغ کے ایک ہوٹل ہے, نیشنل سٹی ہوٹل, تو وہ وہاں اکثر ٹھہرا کرتے تھے. چونکہ جب بی بی کا جلسہ ہوتا تھا وہ کراس کر کے روڈ آ جاتے تھے. اس وقت بھی بڑا ان کا فیم تھا. تو وہ کہیں جلسے کے لیے نکلے اور ان کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم تھا. میں اپنے اسکول سے نکل کے ننیال آیا ہوا تھا, تو میں وہاں سے اتفاق سے گزر رہا تھا. میں 9th کلاس میں تھا. تو میرے والد صاحب جب وہاں کھڑے رش میں تھے تو میں اس ہجوم میں ان کے پاس گیا, میں مسکرا کے انہیں ملا. وہ مجھے پہچان ہاتھ ملا کر آگے نکل گئے. 2 قدم آگے جا کے وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا کہ یار میں اپنے بیٹے کو جان پایا. تو یہ مصروفیت تھی. وہ اکثر کہا کرتے تھے, میری والدہ ان سے لڑتی تھی کہ والد صاحب کو کہتی تھی راٹھور صاحب آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, آپ 24 گھنٹے. وہ کہتے تھے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا حقیقی, ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں زندہ بیوائیں اور بچے یتیم ہوتے ہیں. سر یہ سیاست آسان کام نہیں, بلکہ ان کے ہر پوسٹر پہ ایک جملہ لکھا ہوتا تھا, میں ہمیشہ پڑھتا تھا اور میرے ذہن میں کہ عوام کی خدمت میری سیاست, میری سیاست میری عبادت. یہ عبادت ہے. اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تو یہ بڑا کٹھن سفر ہے, جس کو لوگوں نے آج ایک کھیل بنا دیا ہے یا لوگوں نے آج ایک بزنس بنا دیا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں سیاست سے بڑھ کر دوسری کوئی عبادت نہیں. صحیح. اچھا, یہ ہم نے بات کی کچھ آپ کے بچپن کی, آپ کی سیاسی تربیت کی. اب ذرا آ جاتے ہیں موجودہ صورتحال پہ. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کا سن رہے ہیں, روز لگتا ہے آج انوار الحق صاحب کی جو ہے پرائم منسٹرشپ چلی جائے گی. بندے پورے نہیں ہو رہے, تحریک عدم اعتماد میں کوئی اور رخنا حائل ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے بات؟ اصل میں تھوڑا سا جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز اس وجہ سے آئی کہ چونکہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے میڈیا پہ بھی اور کنٹینیوسلی یہ ایک ڈیبیٹ جاری ہے. یہ ڈیبیٹ اس وقت شروع ہوئی جب آزاد کشمیر میں جیک کی طرف سے ایک 29 تاریخ کو ایک شدید قسم کا وہ پہیہ جام ہوا, اور اس کے بعد ایک پینک کریٹ ہو گیا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی لوکل لیڈرشپ نے, ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اس موجودہ صورتحال میں جب تک یہاں پر ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہوتی,
تب تک یہاں معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہم نے یہ ڈیسیجن آپس میں لیا اور لے کر ہم کراچی چلے گئے. کراچی میں ہم نے اپنی قیادت سے بات کی, انہیں اس چیز پہ کنونس کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد انہوں نے ہم سے وقت مانگا, اور پھر اسلام آباد میں پچھلے 1 ہفتے پہلے زرداری صاحب نے ہمیں بلایا, بلاول صاحب موجود تھے, اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل کریں. چونکہ اس وقت پارلیمان کی پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت تھی, 17 ممبران ہمارے پاس تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنے نمبرز پورے کرتے ہیں. ہم نے اپنے نمبرز پورے کیے 27. جب ہمارے 27 نمبر پورے ہو گئے تو بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ, چونکہ وفاق میں ان کے ساتھ پارٹنر بھی ہیں, ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے, اگر ہم نے ان کو ووٹ دیا تو پھر ان کو بھی ہمیں کشمیر میں ووٹ دینا چاہیے. 1 منٹ ذرا یہاں پہ رک جائیں. یہ تو آپ کی طرف سے ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے 27 لوگوں پر اعتبار نہیں تھا, آپ کو لگتا تھا کہ 3-4 لوگ سلپ ہو جائیں گے, اور ہماری ہسٹری میں ہوتے ہیں, اس وجہ سے آپ کو مسلم لیگ کی ضرورت پڑی, اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا وفاق میں بھی اتنا اچھا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ان 27 لوگوں سے ہٹ کے بھی ہمارے پاس 3-4 لوگ تھے. اوکے. 27 کا فگر صرف ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا تھا, چونکہ تاکہ ایک طرح سے یہ پتہ لگ جائے کہ نمبرز کا کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر میں ایک چیز جو غلط ہوئی وہ یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں اپوزیشن کا جو ویکیوم تھا نا, وہ ساری جماعتوں کے حکومت میں آنے کی وجہ سے سکویز ہوا. سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی جس کی وجہ سے یہ وہ بیانیہ جو سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل پارٹیز ورکر کے ذریعے اسمبلیوں میں آتا تھا, وہ سڑکوں پہ آ گیا. ہم نے کوشش کی کہ حکومت اتنے ہی نمبرز کے ساتھ بنائی جائے کہ جس میں جو ضرورت ہے, اس کو مزید بڑھایا نہ جائے. تو پھر بلاول صاحب نے بات کی مسلم لیگ نون سے, پرائم منسٹر شہباز شریف سے زرداری صاحب نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک وفد آپ کے پاس بھیجوں گا, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجیے. ان کا وفد پریزیڈنٹ ہاؤس میں آیا, بلاول صاحب بھی موجود تھے, زرداری صاحب موجود تھے, کشمیر سے چودھری یاسین صاحب میں بھی اس میں موجود تھے, رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی پوری کمیٹی تھی. وہاں یہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی جس میں الیکشن کے بارے میں بھی ارلی بات کی گئی, باقی معاملات پہ بھی بات کی, لیکن چیئرمین صاحب نے اس پہ اصرار کیا کہ اگر آپ حکومت میں نہیں بھی آتے لیکن آپ کو کشمیر میں ہمیں ووٹ دینا چاہیے, چونکہ ہم نے آپ کو وفاق میں ووٹ دیا. اور اینڈ آف دی ڈیبیٹ یہ فائنل ہو گیا کہ مسلم لیگ نون ہمیں ووٹ کاسٹ کرے گی. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے 4 دن پہلے اسلام آباد میں اپنی لوکل پارٹی کو بلا کر ان کے ساتھ ایک کنسنسس بنایا اور ہمیں دستخط کر کے دے دیے. اب اس کے بعد جو 3 دن یہ گزرے ہیں, اب یہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جب مسلم لیگ نون نے بھی ووٹ دے دیے, جب پیپلز پارٹی کے پاس بھی نمبر پورے ہو گئے, تو پھر دیر کس چیز کی ہے؟ یہ آپ کا کوشچن ہے جو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ اس وقت میرے سامنے آ رہا ہے. اس میں پرسوں بلاول صاحب نے آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کو بلایا, اور یہی ایک پینک تھا جو ہمارے اندر بھی موجود تھا کہ کیوں. تو وہاں پر بلاول صاحب نے جو آف ریکارڈ بات بھی کی اور جو میڈیا کے سامنے بھی بات یہ کی, انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہم لینے جا رہے ہیں, ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ 9 مہینے میں ایسا کیا ہے کہ آپ حکومت لینے جا رہے ہیں. 3 مہینے پہلے تو ویسے ہی الیکشن کمشنر تمام اختیار اس کے پاس چلے جاتے ہیں, تو 4-5 ماہ میں آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ وفاق سے کمٹمنٹ لینی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت یہ بنائیں تو پھر یہ حکومت ڈیلیور بھی کرے, اور یہ حکومت ایک سیاسی ماحول بھی پیدا کرے, فری اینڈ فیئر الیکشن بھی کرائے, اور وہ تمام معاملات جو ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے چل پائیں جس طرح سے ہماری خواہش ہے. صرف حکومت بنانا مطلوب نہیں بلکہ بہتر انداز میں اس کو چلانا بھی ہمارا مقصد ہے. تو یہ ایک وجہ ہے, اور میرے خیال میں اب اس سے زیادہ اس کو دیر شاید نہ ہو, چونکہ ابھی کل منڈے ہے, اور اس ہی ہفتے میں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ حکومت تبدیل بھی ہوگی اور عدم اعتماد بھی پیش ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے نا, اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی انوار الحق صاحب سے لڑائی نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ فنڈز کی تقسیم ہے جو مختلف لوگوں میں ہونی ہے. اس حوالے سے شاید وزیر اعظم جو کرنٹ ہیں انوار الحق صاحب, انہوں نے کچھ بات بھی کی ہے کہ اگر وہ فنڈز تقسیم کر دیں پہلے ہی, اور شاید مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں پتہ, شاید 34 ارب روپے کی بات ہے, تو وہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے اس بات میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. فنڈز حکومت کا ایک طریقہ کار ہے چلنے کا, جس میں تنخواہیں ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, نان ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, وہ اس طرح چلتا رہتا ہے. یہ ایسا جو بھی حکومت آتی ہے اس نے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں, اس نے ڈیولپمنٹ کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اتنا سپیس نہیں ہے, 4-5 ماہ کا ہی عرصہ ہے جس میں حکومت نے کچھ کرنا ہے. لازمی بات ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ نے
اس وقت ہمارے سامنے ایک ایسا معاہدہ بھی موجود ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، جس معاہدے کے پیچھے کہیں نہ کہیں عوامی قوت موجود ہے. اس کی آئینی حیثیت کو نہیں ہم نے دیکھنا، ہم نے اس کے پیچھے عوامی قوت کو بالکل دیکھنا ہے. درست بات اور اس کیا. میں بہت سارے معاملہ جائز بھی ہیں، اور اس میں وفاقی حکومت کے بغیر وہ نہ حل ہو سکتے نہ پورے کیے جا سکتے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا، اور کچھ اس میں معاملات ایسے ہیں جو کشمیری حکومت کے اختیار میں آتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی پورا کرنا ہے، عوام میں سیاست کو بھی بحال کرنا ہے، اور کام بھی کرنا ہے. اور پارٹی کو بھی ہم نے وہاں پہ ایک طرح سے دوبارہ، چونکہ ورکر ڈیمورال ہو گیا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی پیچھے چلی گئیں. جب تمام سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہوں گی تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے. اور یہ جو ماڈل تھا یہ کامیاب نہیں ہو پایا، چونکہ اپوزیشن کی آواز جب تک نہیں ہوتی تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو آواز آنی ہے. لیکن اب عوام کی آواز میں نا پرابلم بھی ہے. دیکھیں عوام اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، بالکل سے یہ کرنا چاہیے، جمہوری رائٹ ہے. لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے کچھ اقدامات ہوئے جو کہ بڑے ناپسندیدہ سے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس والوں کو مار دیں، سرکاری املاک کو جلا دیں، سڑکیں بند کر دیں. یہ نقصان دہ چیزیں ہیں ریاست کے لیے. لیکن ایک ان کا وہ مخصوص نشستوں والا مطالبہ سنا، باقی مطالبات تو چلو مان لیے گئے، اس کے اوپر کمیٹی بن گئی ہے. لیکن کمیٹی ایسی بنی ہے جیسی بنتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلا. اس پرٹیکولر مطالبے نشستوں کے حوالے سے کیا ٹیک ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے اس حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے نا، وہ بالکل اس طرح ٹپیکل نہیں بنائی گئی. اس میں 2 وفاق سے نمائندے، 2 لیگل ایکسپرٹ کشمیر سے، اور 2 جیک کے ممبران. یہ اس کو 2 ماہ کے اندر ہر 15 دن بعد ایک میٹنگ ہوگی، اور 2 ماہ کے اندر اس پہ تمام طریقہ کار کو دیکھا جائے گا. چونکہ ووٹ کا جو رائٹ ہے جو یہاں پر، وہ ان سے لیا نہیں جا سکتا. لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس بات پر ایک ان کو سب سے زیادہ اگر عوام میں کسی بیانی میں پذیرائی حاصل ہے تو وہ ان سیٹس کے اوپر حاصل ہے. تو اس کا کوئی ایسا طریقہ کار اور میکنزم بنایا جائے گا کہ جس میں لوگ بھی مطمئن ہو سکے اور ووٹ کا رائٹ بھی برقرار رہے. اور اسی لیے چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے، یہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے کہ کوئی حکومت آرڈر کر سکے. اور اس میں کنسنسس کے بغیر اگر ہم نے کوئی ایسی اس میں انیشیٹو لیا تو یہ دوسری طرف بھی ایک میں سمجھتا ہوں پینک کریٹ ہو سکتا. اور اس میں جو ایک ہمارے مہاجرین بھائی یہاں پر بیٹھتے ہیں، ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کہ ان سے ان کا ووٹ کا حق لے لیا جائے. لیکن اس میں شاید کوئی طریقہ کار کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نشستوں کی کمی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی، لیکن اس میں کنسنسس بنایا جائے گا. اور یہ آئینی ہے، آئینی طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے گا. اور میرے خیال میں جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہم نے بیٹھ کے ان کے فنڈز کو سیز کیا ہوا وہ تو ہے ہی بحال. اچھا، جب بھی کوئی تحریک عدم اعتماد آتی ہے نا، تو بنیادی طور پہ وہ تو اس بات کا واشگاف اعلان ہوتا ہے کہ آپ موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہیں. چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت ایک ابھی بنی ہوئی ہے، کیا اختلافات ہیں آپ کو، کیا ناراضگیاں ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے ذاتی حیثیت میں تو کوئی ناراضگی نہیں، میری ان سے ذاتی بڑی اچھی دوستی بھی رہی ہے، میں ان کی کیبنٹ میں میرا ساتھ ان کے ساتھ رہا ہے. لیکن اس وقت 29 تاریخ کو جو عوامی دھرنا اور جو پہیا جام ہوا، اس کے بعد انہیں خود ریزائن کر جانا چاہیے تھا. وجہ یہ کہ حکومت کا جب تک عوام کا اس پہ اعتماد نہ ہونا تو پھر حکومت میں رہنے کا ہونے کا کوئی جواز نہیں. ایک منٹ رکیے، میں معذرت چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ہم نے ریاست کی سطح پر بھی بیانیہ پاکستان کی سطح پر بھی بنایا کہ اگر کچھ جتھے آ جائیں گے اور وہ ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں گے تو ریاست کو یرغمال نہیں بننا چاہیے. آپ پاکستان میں ہم دیکھیں نا، اس طرح تو کوئی مذہبی جماعت بھی آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور میں نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، یا پی ٹی آئی والے جب آئے تو کیا وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے جب احتجاج پہ اتر آئے وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا. سر آپ کی پوری ریاست کا پولیٹیکل سسٹم ارریلیونٹ ہو گیا. مقصد یہ دیکھیے، اعتماد یہ نہیں ہوتا کہ جتھا آپ کا پورا ملک بند کر دیں. اوکے، احتجاج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایم ایل ایز، آپ کے سیاسی لیڈران سڑکوں پہ چلیں تو لوگ انہیں سہولت کار کہہ کے پکاریں. وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جائیں تو لوگ ان کو آوازیں کسیں. یہ وہ ایک افسوس دہ مقام ہے اس پورے پولیٹیکل نظام کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو، میں کبھی بھی جیک کے اس اقدام کے حق میں نہیں ہے جو انہوں نے کیا، لیکن میں اپنی غلطی بھی مانتا ہوں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے ڈیل نہیں کی اور چیزوں میں ہم نے دیر کر دی. جس کی وجہ سے جو چیزیں وقت، دیکھیے ان کے 8 مطالبات تھے
8 سے 38 پہ چلے گئے اور وہ 8 میں سے ہم 7 حل کر چکے تھے. اوکے. لیکن ڈیلے ہوا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کے مطالبات ہیں یہ 38 حل ہونے کے بعد اور آ جائیں گے، لیکن اس کو اب ڈیل یا تو آپ فورس کے ذریعے کر سکتے ہیں یا آپ ڈیبیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ڈائیلاگ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کا پولیٹیکل ورکر اپنے سیاسی لیڈر سے اعتماد اس کے اوپر نہیں رہے گا تو وہ وہاں جا کے اپنی جگہ تلاش کرے گا. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب ایک سیاسی جماعت، ایک پولیٹیکل ورکر کسی حقوق کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کی کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے آواز کہاں تک لے کے جانی ہے. لیکن جب ایک موب خود نکلتا ہے تو پھر اس کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم صرف اس کو ایک دھارے کے اندر لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو رشتہ پاکستان کا اور کشمیر کا، جس میں کہیں نہ کہیں ہم دوری محسوس کر رہے ہیں، جس میں تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے اس محبتوں کو پھر سے بحال اور برقرار کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے، بلکہ میں یہ کہوں پیپلز پارٹی ایک جوا کھیلنے جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں اس جوئے میں مسلم لیگ نون کس حد تک شریک ہے؟ میں نے یہ سنا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے شرطیں رکھی ہیں کہ 2-3 مہینے کے اندر اندر الیکشن کرائیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہاؤ کریکٹ از دیٹ؟ دیکھیے ہمارے ساتھ تو وہ اس طرح ہے بھی نہیں، انہوں نے صرف عدم اعتماد میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. مسلم لیگ نون پچھلے 1 سال سے حکومت سے باہر نکلنے کی کوششوں میں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت یہ جو آزاد کشمیر کی موجودہ اسمبلی ہے ود ان اے جے کے 33 میں سے اس وقت پیپلز پارٹی کی 17 نشستیں ہیں. صحیح. جن میں اس وقت ہمارے 11 کے قریب منسٹرز ہیں ود ان اے جے کے. مسلم لیگ نون کی ٹوٹل آزاد کشمیر کے اندر سے 4 نشستیں ہیں جس میں سے 2 وزیر ہیں. ٹھیک ہے. اب 2 مہاجرین میں سے وزیر ہیں، 4. اب مسلم لیگ نون کی موسٹلی جو لاٹ ہے بڑی وہ اسمبلی میں سے باہر ہے. مسلم لیگ نون 1 سال سے یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اسپیس کو لیں، لیکن وہ نہیں اس کو کر پائے. تو مسلم لیگ کو بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ ون ون سچویشن ہے کہ وہ الیکشن سے 6-8 ماہ پہلے عوام کے اندر جا کے اپوزیشن کے اس اسپیس کو ریکور کر سکتے ہیں. اور یہ ان کی ڈیمانڈ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ تھی کہ ارلی الیکشن کرایا جائے، اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہماری. اس ڈیبیٹ کے بعد یہ طے ہوا کہ چونکہ ٹائم اتنا ہے ہی نہیں کہ اس سے زیادہ ارلی الیکشن ہو سکے، اب جو حکومت بنے گی اس کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے 2-4 ماہ تو چاہیے ہوں گے. اس کے بعد الیکشن کا ایک ٹائم ہوگا، تو اس سے ارلی کیا ہوگا کہ آپ آج حکومت سنبھال لیں اور صبح اسمبلی توڑ دیں، تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اس پہ ان کی خواہش ضرور تھی لیکن ہم نے نہیں مانا، اور پھر یہ طے ہو گیا کہ ٹائملی الیکشن ہوں گے. ہاں اگر کوئی حالات ایسے بنے تو تھوڑا سا پہلے بھی دیکھا جا سکتا ہے موسم اور ویدر کو کے حساب سے. آپ کے خیال میں اب تحریک عدم اعتماد کس دن پیش ہو رہی ہے اور اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے تحریک عدم اعتماد زیادہ سے زیادہ اس ہفتے کے اندر پیش کر دی جائے گی، اور کامیابی کے امکانات 100% ہیں. چونکہ آزاد کشمیر میں جب بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی کبھی ناکامی نہیں ہوئی، چونکہ وہ پیشتہ بھی کی جاتی ہے جب آپ کے پاس سارے نمبرز ہوتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں جو ہمارا آئین ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں اعتماد ہی عدم اعتماد میں اعتماد کا ووٹ شامل ہے. اوکے. ایک ہی تحریک ہوتی ہے. عدم اعتماد میں ہی اگلے پرائم منسٹر کا اعتماد کا ووٹ شامل ہوتا ہے، اور اسی میں نئے آنے والے وزیر اعظم کا نام لکھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی ناکامی کا چانس نہیں. کی کویسچن اب یہ ہے کہ آپ یو آر ویری کانفیڈنٹ کہ یہ ہو جائے گا، تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ نیا پرائم منسٹر کون ہوگا؟ 2-3 نام میں نے سنے ہیں. ایک تو نام چودھری یاسین صاحب کا بڑا چل رہا ہے، چودھری لطیف صاحب کا ایک نام ہے، آپ کا بھی نام آ رہا ہے. تو مطلب کیا آپ کنفرم کرتے ہیں کہ آپ؟ دیکھیے یقیناً چودھری یاسین صاحب، لطیف اکبر صاحب چونکہ ہمارے ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، دوسرے پارٹی کے سینئر ترین آدمی ہیں، تو ایک سب سے پہلے جب بھی آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا نام آتا ہے تو ایک ان کی طرف نظر جاتی ہے چونکہ سینئر ترین لوگ ہیں. لیکن یہ فیصلہ چونکہ پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی کسی کو نہ بتایا جاتا ہے نہ کہ بتایا گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ پبلک میں تاثر ضرور ہے کہ جی گروپس ہیں، تقسیم ہے، یہ بنے گا وہ بنے گا. خواہش تو ہر ایم ایل اے کر سکتا ہے اور ہر ایم ایل اے بن بھی سکتا ہے، تو لیکن پارٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی نام ظاہر حتمی طور پر سامنے نہیں آیا، اور اس کا اعلان بلاول صاحب جس بھی طریقے سے کریں گے وہ سامنے آئے گا اور
وہی وزیر اعظم ہوگا جس کا بھی نام آئے. لیکن فرض کیجئے کہ آپ کا نام آتا ہے, اور کیا تبدیلیاں کریں گے آپ کو اگر چارج ملتا ہے تو جو صورتحال ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, جو پارٹیوں کی تقسیم ہے, جو انڈیا کا نریٹو ہے, اس سب کے حوالے سے کیا ڈیفرنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے میں آؤں یا کوئی بھی آئے, یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ چہرہ بدلنے سے نظام نہیں بدلے گا. آپ کو پورے نظام کو بدلنا پڑے گا. آپ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا پڑے گا, اور اس ریلیونٹ کرنے کے لیے آپ کو عوام میں جانا پڑے گا. آپ کو لوگوں کے بنیادی مسائل کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. چونکہ دیکھیے نا, 8-9 ماہ کا عرصہ بہت تھوڑا عرصہ ہے. آپ کو ایک طرح سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو لوگوں کو یہ اعتماد دلانا پڑے گا کہ سیاسی قیادت ہی آپ کے معاملات اور مسائل کا حل کر سکتی ہو. اس کے لیے آپ کو دن رات ایک کرنا پڑے گا. آپ کو پولیٹیکل کنسنسس بنانا پڑے گا. آپ کو ہر طبقے کے ساتھ دوبارہ سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا. تب جا کے آپ ایک طرح سے اچھا سیاسی ماحول بنائیں گے عوام میں جانے کے لیے. بلکہ میں کہنا چاہوں گا جیسے ایک فلم ہوتی ہے نا, اس سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا ٹیلر ہوتا ہے. وہ ٹیلر دیکھ کے آپ فلم دیکھتے ہیں. تو آپ کو ایسا ٹیلر دکھانا پڑے گا کہ لوگ پھر یہ فلم آگے دیکھ سکیں. اچھا, ایک بس چھوٹا سا سوال, میں نے کہا تھا بات ختم کریں گے. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بڑی کشیدگی بھی رہی, ایک جنگ بھی ہم نے جیتی, اور ان کی بڑی جو ہے انہیں شکست ہوئی, ہمیں بڑی لازوال فتح ہوئی. ہمارے بھائی جو کشمیر میں رہتے ہیں, انہوں نے اس سارے منظر کو کیسے دیکھا؟ سر بالکل, جب یہ ہندوستان نے حملہ کیا تو کشمیری پوری قوم بغیر کسی ڈرے جھجک کے افواج پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا. اور سچی بات ہے کہ ایک جذبہ دوبارہ پھر سے پیدا ہوا. چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری عوام پاکستان سے بے پناہ محبت کرتی ہے, اور وہ جذبہ جو تھوڑا کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے شاید اپنی کچھ محرومیوں کے حوالے سے جس میں کمی آئی تھی, ہم نے دوبارہ سے لوگوں کے اندر ایک نئی جان پیدا ہوتے دیکھی. اور لوگ افواج پاکستان کو لوگوں نے جا کے ہار پہنائے, لوگ بارڈرز پہ کھڑے ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا منظر تھا کہ جو بہت عرصے بعد دوبارہ دیکھا گیا. چونکہ پاکستان کی جو بارڈر ہے ہمارا, وہاں پر پاکستانی فوجی کھڑے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں. تو ایک طرح سے ایک دوبارہ سے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بانڈنگ جو تھی وہ ہوئی. لیکن اس کے بعد ہندوستان جو تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس چیز سے بڑی تکلیف ہے. وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ کشمیریوں اور پاکستان کا رشتہ کسی طرح سے کمزور کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے جب بھی کشمیر کے اندر کوئی لوکل مسائل پر حالات پیدا ہوتے ہیں تو انڈیا اس کا بینیفٹ اٹھاتا ہے وہاں کے چینلز کے ذریعے. دیکھیے, حقوق کے لیے باہر نکلنا, بلوچستان میں بھی لوگ نکلتے ہیں, سندھ میں بھی پانی کا ایشو ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن انڈیا اس کو امیڈیٹلی اپنے نیریٹو میں لے آتا ہے, اور اس کو مقبوضہ کشمیر سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. پاک افواج کا اور قابض افواج کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. یہ افواج, یہ فوج, یہ ہماری حفاظت کے لیے. دوسری طرف وہاں پر ہندوستان نے 7 لاکھ فوج کشمیریوں پر جبر کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے, اس کو ایک کئی سالوں سے ایک جیل بنا کر رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیاد المرصوص تھا, اس نے جہاں پاکستان کو دنیا میں ایک نیا مقام دیا, طاقت دی, ہمت حوصلہ دیا, وہاں پر کشمیریوں کے اندر بھی پاکستان کے حوالے سے یہ جو ایک جنگ لڑی گئی, اس میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا. فیصل, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. میری آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہے. آپ بہت خوبصورت بولتے ہیں, اپنا بڑے مدلل طریقے سے اپنے بیانات دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی سیاست میں آگے چل کر بہت اہم کردار ادا کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.